قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ محترم سامعین و سامعات، قربانی کا معنی قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ میرے اور میرے رب کے درمیان جو رکاوٹیں حائل ہیں، قربانی کر کے ان رکاوٹوں کو ختم کر کے اپنے رب کے قریب ہو جانا، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا، یہ ہے قربانی کا معنی۔ قربانی مختلف چیزوں کی ہوتی ہے۔ مال کی بھی قربانی ہوتی ہے، جان کی بھی قربانی ہوتی ہے، اولاد کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد کی قربانی دے کر رب ذوالجلال کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جان دی ہے تو جان کو رب ذوالجلال کے خاطر، اس کی رضا کے خاطر قربان کر کے رب کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام سارا کا سارا قربانی کا نام ہے، اور اسلام ہم سے مختلف قسم کی قربانیاں مانگتا ہے۔ اور جو جتنی قربانیاں دیتا ہے وہ اپنے پروردگار کے اتنے ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جتنی قربانیوں سے بھاگتا چلا جاتا ہے وہ اپنے پروردگار سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور آپ آدھی رات کو ایک آواز لگاتے ہیں، آپ کی ایک آواز پر جو آدھی رات کو نیند سے اٹھ کر اپنی نیند کی قربانی دے کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کا تعاون کرے، آپ پوری زندگی اس کا احسان نہیں بھول سکتے، کیونکہ اس نے ایک ہی وقت میں آپ کی ایک ہی آواز پر اس نے آپ کو منع نہیں کیا، بلکہ اس نے اس ایک ہی وقت میں مختلف چیزوں کی قربانی دے کر وہ آپ کے پاس آ کر حاضر ہوا اور آپ کا تعاون کیا۔ اس نے نیند کی بھی قربانی دی، اس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان کی بھی قربانی دی، اور پھر انہوں نے مال کے ذریعے آپ کا تعاون کر کے وقت کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی۔ آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے قریب ہو جائے اور آپ اس کے قریب ہو جائے، لیکن اس کی اس قربانی کی وجہ سے آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جسے آپ نے بار بار کہا اور بار بار اس نے ہیلے پیش کیے، بہانے کیے، وہ بھاگتا چلا گیا، آپ کو اس سے بڑی محبت تھی، وہ آپ کے بڑے قریب تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ آپ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی آپ نے مشکل میں اسے آواز دی، اس نے ہیلے کیے، اس نے بہانے کیے، اس نے عذر پیش کیے، وہ قربانیوں سے بھاگتا چلا گیا، اس نے آپ کا تعاون نہیں کیا، وہ آپ کے کام نہیں آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام ہم سے مختلف قسم کی قربانیاں مانگتا ہے۔ اسلام ہم سے دن میں 5 مرتبہ وقت کی قربانی مانگتا ہے۔ اسلام ہم سے دن میں 5 مرتبہ جسم کی قربانی مانگتا ہے۔
5 مرتبہ ہم سے تجربات کی قربانی مانگتا ہے۔ آپ 5 مرتبہ دن میں اپنے سارے کام چھوڑ کر آپ آتے ہیں، اپنے سارے تجربات کو پیچھے چھوڑ کر آپ آ جاتے ہیں۔ آپ اس 5 وقت دن کے اندر بہت سارے کام کر سکتے تھے، بہت سارے افعال کر سکتے تھے، لیکن رب ذوالجلال کی آواز پر آپ نے لبیک کہا، آپ آئے۔ آپ نے وقت کی بھی قربانی دی، آپ نے تجربات کی بھی قربانی دی، اور بہت سارے کام اس 5 وقت میں کر سکتے تھے، آپ نے ان سب کو پیچھے چھوڑا۔ آپ نے اپنے پروردگار کے سامنے حاضری دی اور ان کے آواز پر آپ نے لبیک کہا، تو آپ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قربانی کے پیچھے وہی تصور بتایا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ رب ذوالجلال نے فدیے میں دمبا دیا، اور تصور کیا تھا کہ رب ذوالجلال آپ سے جو بھی مانگے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کے لیے آسان ہو یا مشکل ہو، لیکن رب کو نہیں کہنا۔ قربانی کے پیچھے تصور یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا مانگ لیا کہ اس کی قربانی آپ کریں۔ اب یہ کتنا مشکل ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کو یہ حکم ملے کہ اپنے ہی بیٹے کی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے آپ اسے قربان کرے، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ یہ تصور ہے قربانی کے پیچھے کہ رب ذوالجلال آپ کو جو بھی حکم دے اور جس ٹائم حکم دے اور جس طرح کا حکم دے، آپ کو نہیں کہنا۔ اور پہلے قربانی کس طرح قبول ہوا کرتی تھی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ پیغمبر میں آپ پر پڑھتا ہوں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر، جب ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حابیل تھا، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ قابیل تھا۔ اس نے کہا اچھا تیری قربانی قبول ہوئی اور میری رہ گئی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اگر تو قتل کے ارادے سے اپنے ہاتھ مجھ پر دراز کرے گا تو میں تو اپنے ہاتھ قتل کے لیے سے تمہارے لیے کبھی بھی دراز نہیں کروں گا۔ اس نے حسد اور بغض کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، جبکہ اس نے بتا دیا میرا کوئی قصور نہیں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو نے بھی کی، قربانی میں نے بھی کی، لیکن اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیا کرتا تھا، اس کو جلا دیا کرتا تھا۔ یہ ایک نشانی تھی، قربانی قبول ہو گئی۔ اور جب جہاد میں، میدان جہاد میں جب مال غنیمت ملتی تو وہ بھی پہلے امتوں کے لیے اسے بھی کھانا حلال نہیں ہوا کرتا تھا، اسے بھی رب کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کی بھی قبولیت کا طریقہ یہی تھا کہ مال غنیمت کو ایک میدان کے اندر چھوڑ دے اور اوپر سے آگ آ کر اسے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے جو ہے یہ میرے لیے حلال کر دیا ہے کہ مال غنیمت کو ہم کھائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، پہلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ پہلے قربانی کر کر ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ہم تو قربانی خود کرتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، لیکن ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اور اگر یہی طریقہ ہوتا رزلٹ آؤٹ ہونے کا تو پھر آپ بتائیے کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں۔
اگر یہی طریقہ ہوتا کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا جائے گی تو واضح ہو جاتا کتنے لوگوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوئی۔ تو بکرا لے کر آیا 1 لاکھ 2 لاکھ کا، تو فیل، ایم پی اے تو فیل، ایم این اے تو فیل، چودھری تو فیل، مولوی تو فیل، اور تو بڑا بنتا پھرتا ہے اور تو اتنے لاکھ کا جانور لے آیا، تو بھی فیل۔ اور سارے غریبوں کی جو ہے جنہوں نے 20 ہزار 18 ہزار روپے حصے ملائے ہو ان کی قبول ہوئی، تو مجھے بتائے ان کا کس قدر قتل کیا جاتا اور کس قدر اس قتل کا سلسلہ یہ بڑھتا چلا جاتا، اور یہ بڑے بڑے چودھری، یہ این پی اے، یہ ایم این اے کتنے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، اور یہ بغض اور عداوت کس جو ہے انتہا کو پہنچتی، اور کتنے بیچارے بے قصور مارے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انداز ہی بدل دیا کہ اب قربانی اس طرح قبول نہیں ہوگی کہ آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جائے، بلکہ قربانی تم خود کھا جاؤ گے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ خود ہی کھائیں گے، غربا میں اس کو تقسیم کریں گے، اور رزلٹ جو آؤٹ ہوگا وہ دیوار پہ نہیں لگایا جائے گا جس کی بنا پر بغض ہو اور غریبوں کو قتل کیا جائے، اپنے سے کم والوں کو قتل کیا جائے۔ میرا 2 لاکھ کا قربانی، 2 لاکھ کا بکرا واپس ہو گئی، منہ پہ مارا گیا، رد ہو گئی، قبول نہیں ہوئی، اور تیرے 18,000 روپے والا جانور جس میں تو نے حصہ ڈالا تھا تیری قبول ہو گئی۔ تو یہ سسٹم ہی رب نے بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھ لیا کہ یہ امت اس پر صبر نہیں کر سکے گی، تو اس وجہ سے انداز ہی بدلا۔ اب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، اور وہ کس انداز میں ہوتا ہے کہ ایک اینولپ کی صورت میں آپ کے دل میں رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے رزلٹ، اور اسے تجھے خود ہی پڑھنا ہے، کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے تو خود دیکھ سکتا ہے، کوئی تیرے رزلٹ کو تیرے دل کے اندر جھانک کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا جو تم جانور کی قربانی کرتے ہو اس کا خون زمین میں بہہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو، لیکن جو رب کو مطلوب ہے، رب کو جو پہنچتا ہے، وہ ہینڈ ولپ میں جو رکھ کر تمہارے سینے کے اندر رکھ دیا گیا ہے رزلٹ، رب کو وہ چاہیے کہ اگر وہاں کچھ تبدیلی ہوئی تو پھر تو تمہاری قربانی قبول ہوئی، اور اگر وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ قربانی سے پہلے میں داڑھی کاٹا کرتا تھا، اور قربانی نے ایک ایسا ٹیکہ دیا، 10 دن تک میں نے شیو نہیں کی، اور پہلے مجھے ہندو کی شکل پسند تھی، اب مجھے مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ پسند ہے، اب میں داڑھی نہیں کاٹوں گا۔ تو مزہ آیا، پتہ چلا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جو رزلٹ ہے وہ مثبت ہے، وہ منفی میں نہیں ہے۔ جو آپ کو مارکس ملے ہیں وہ پاسنگ مارکس ملے ہیں۔ پہلے حرام کی آمیزش تھی، اب وہ نہیں رہی۔ پہلے میں جھوٹ بولا کرتا تھا، قربانی کرنے کے بعد میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ پہلے میں دھوکہ دہی سے کام لیا کرتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچا کرتا تھا۔ قربانی نے بتایا کہ اس کے لیے تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور میں نے تقوی اختیار کیا اور تقوی کے منافی سارے امور چھوڑ دیے، تو پتہ چلا قربانی قبول ہوئی۔ یہ ایک رزلٹ ہے جو اینولپ میں رکھ کر آپ کے دل کے اندر رکھ دیا گیا، خود ہی اس کو پڑھیں، خود ہی آپ رزلٹ نکالیں، یہ رزلٹ ہے، یا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ ہم صرف ایک قربانی کرتے ہیں سال بھر میں، جانور کی قربانی۔ رب العالمین ہم سے مختلف قربانیاں مانگتا ہے۔ رب العالمین ہم سے ہر سال اور ہر سال میں کے اندر ہر مہینے کے اندر ہر ہفتہ، اور ہر ہفتے کے اندر ہر دن کے اندر 5 مرتبہ رب العالمین ہم سے وقت کی قربانی مانگتا ہے۔ رب العالمین تجربے قربان کرنے کی ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ رب العالمین کاروبار کو چھوڑنے کی ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ رب العالمین اپنے سامنے جھکنے کی ہم سے جسمانی بدنی قربانی مانگتا ہے۔ مجھے تو صرف بکرے کی قربانی کرنی ہے، ساری قربانیاں چھوڑ دی پورے سال کے اندر، صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 لاکھ 2 لاکھ کا بکرا لانا ہے، اور اس کے علاوہ
اونٹ اور مہنگا، گائے وہ بھی مہنگا، اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ مال کی قربانی دینی ہے، نہ جان کی قربانی دینی ہے، نہ مالی نہ بدنی، کسی قربانی سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو مسلمان ہوں، موسمی مسلمان، مجھے صرف قربانی کی سیزن میں قربانی یاد آتا ہے اور مجھے صرف جانور کی قربانی دینی ہے، اور مہنگا جانور خرید کر ساتھ میں تصویر لے کر سیلفی بنا کر اور اسے فیس بک پر جو ہے اپلوڈ کرنا ہے، یا اشتہاروں کے اندر اس کی جو ہے تصویر دے دینی ہے۔ یہ ہے ایک انداز ہمارے ہاں جو رواج بن چکا ہے قربانی کرنے کا، یہ ہے ایک تصور جو غلط تصور ہے، ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ شروع میں جو آیت پڑھی تھی میں نے سورہ حج کی، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور امت میں ہم نے قربانی کو ان پر فرض کر دیا تھا انہی کے طریقے سے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ چوپایوں پر، جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو عاجزی کرنے والے ہیں، قربانی کے بعد عاجزی ان کے اندر آ جاتی ہے، گردن کا سریا ٹوٹ جاتا ہے، گردن ان کی جھک جاتی ہے، فرمایا ان کو خوشخبری دیجیے۔ قربانی عاجزی مانگتا ہے، قربانی کو جو مطلوب ہے، رب ذوالجلال کو جو مطلوب ہے وہ عاجزی مطلوب ہے۔ قربانی آپ جتنے ہی بڑے جانور کی کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر جھکاؤ نہیں ہوا، آپ کی گردن نہیں جھکی، آپ کے اندر عاجزی نہیں پیدا ہوا، کوئی فائدہ نہیں آپ کی قربانی کا۔ آپ خود ہی رزلٹ اپنے دل کے اندر آپ پڑھ لیں کہ کیا بدلاؤ آیا ہے۔ پہلے آپ سینہ تان کر چلتے تھے اور آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آپ منہ پاڑ کر ہر بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے تھے، آپ صرف اپنے اور اپنے اولادوں سے مطمئن تھے، آپ اپنے ذات سے صرف مطمئن تھے۔ اب آپ میں کوئی بدلاؤ آیا یا نہیں؟ عاجزی آئی یا نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سال میں سے میں قربانی کرنی ہے قربانی کے سیزن میں، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین نے جہاں قربانی کا تذکرہ کیا وہاں پر اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے۔ فرمایا نمبر 1، قربانی کرنے والے مخبتین ہوتے ہیں کہ اچھے اعمال کر کر بھی رب سے ڈرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، پھر بھی رب کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ مخبتین کا یہ معنی ہے۔ اور فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور یہ قربانی کرنے والے ان کے دلوں کا جو تقویٰ ہوتا ہے وہ اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو۔ اور دوسرے مقام پر کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی کر، نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا، قربانی بعد میں، نماز کا حکم پہلے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے بس ہفتہ وار جو ہے کوئی درس گھر میں کروانا ہے، اور مہینے کے اندر جو ہے ایک کسی پروگرام کے اندر جانا ہے، اور سال کے اندر ایک عرس کا ایک انتظام کرنا ہے، کوئی مر جائے تیسرے دن کا بھرپور انتظام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جب سیزن آ جائے قربانی کی تو قربانی کرنا ہے، اس کے علاوہ جو چاہے تم کرو۔ اللہ کی قسم یہ جو ہے اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتے کہ 27 رجب کو جاگنا ہے، 27 رمضان کو صرف جاگنا ہے سموسوں اور جلیبیوں کے ساتھ۔ یہ موسمی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے یہ حکم نہیں دیا۔ یہ موجودہ عیسائیت کا ایک انداز ہے، یہ پاپائیت کا انداز ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ ان کے ہاں یہ رائج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، صرف ہفتے میں ایک دن آپ نے جانا ہے گھنٹیاں بجا کر اور وہاں کچھ پیسے جمع کروانے چرچ کے اندر،
تمہارے سارے ماقبل کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رات آپ نائٹ کلب کے اندر گزاریں، آپ وہاں پر لڑکیاں نچائیں، آپ خود وہاں پر ناچیں، شراب پئیں، زنا کریں، آپ جوئے میں ملوث ہو جائیں، لیکن اتوار کو وہاں حاضری دینی ہے، چند کچھ دیر کے لیے گھنٹیاں بجا کر کچھ رقم جمع کروا دینی ہے، اس کے بعد تم جو ہے تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارا بیڑا جو ہے پار ہے، پھر جو چاہے کرو۔ یہ عیسائیت ہے، یہ پاپائیت ہے، یہ رہبانیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ اسلام تو ہم سے دن کے اندر 5 وقت، سب سے پہلے 5 وقت ہم سے ہر دن جو ہے وہ وقت کی، وہ جسم کی قربانی مانگتا ہے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پھر قربانی، اور جس کی نماز نہ قربانی سے پہلے نہ بعد میں، اس کا کیا بنے گا؟ خود سوچیں۔ فرمایا کہ پہلے نماز پھر قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تیسرے مقام قرآن کریم میں، وہاں بھی اللہ نے نماز قربانی کے ساتھ نماز کو جوڑ لیا، اور وہاں بھی اللہ نے نماز کو مقدم رکھا قربانی کے اوپر۔ مجھے کچھ سمجھ آتی ہے نہیں؟ رب مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ رب میرے سامنے نماز کو مقدم رکھ رہا ہے، قربانی کو بعد میں رکھ رہا ہے، لیکن مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ سال بھر بے نماز رہو، اسے قربانی کرو۔ آپ نے کبھی سوچا ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن کے اندر واقعہ ہے، اس میں کتنے پیغامات رب نے دیے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ رب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کیوں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں؟ جبریل کو بھیجتے اور جبریل زمین پر آتا اور جبریل آ کر کہتا علیہ السلام ابراہیم آپ کو پتہ ہے رب کو نہیں کہنا، ہمیں پتہ ہے آپ کے لیے مشکل ہوگا، بیٹے کی قربانی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبریل آ کر پہلے برین واش کرتا، اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوتا، لیکن اللہ نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جبریل کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم تو میرے اشاروں پہ چلنے والا ہے۔ ڈائریکٹ خواب کے اندر دکھا دیا، برین واش کرنے کے لیے جبریل کو بھی نہیں بھیجا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی پیغمبر وہ رب کے اشاروں پر چلتا ہو، جب اس نے اپنے اطاعت کا ایک لوہا بنوایا ہو، اشاروں پر چلنے والا ہو، اور بیٹے سے مشاورت کی۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر بیٹا نہیں مانتا اور بیٹا نہیں کہتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے عذر پیش کرتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بیٹے سے بات ہوئی ہے لیکن وہ مان نہیں رہا، میں کیا کروں؟ لیکن یہ مانا نہیں ہے۔ بیٹے سے مشاورت کی، بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان مجھے پتا ہے کہ رب کا حکم ہے، وہاں نہ تیری رائے چلتی ہے نہ میری رائے چلتی ہے، افعل ما تؤمر، تو کر جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں قربانی کروں اور یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ کتنے لوگ گھر سے نکلتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی بات ہے، یا آپ کہتے ہیں ان دونوں باتوں میں ایک زمین ایک آسمان کا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، ان دونوں باتوں میں ایک زمین 100 آسمانوں سے زیادہ کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان فی الجنت 100 درجات، جنت میں 100 درجات ہے، اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا ہر درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، جو زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ 100 آسمان ایک زمین کے بیچ سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ میں قربانی ان کی کروں اور یہ بھی قربانی دینے والا ہو، یہ فضیلت اسے حاصل ہو، یہ میرا جبر اس کے اوپر نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اس سے مشاورت کروں، وہ مانے یا نہ مانے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو محترم بھائیوں، رب نے کیا تصور دیا؟ رب نے یہ ہمیں تصور دیا قربانی کے پیچھے
کہ اگر میں تم سے مال کی قربانی مانگوں تمہیں دینی پڑے گی، جان کی قربانی مانگوں دینی پڑے گی، اولاد کی قربانی مانگوں تب بھی دینی پڑے گی، جو تمہیں سمجھ میں آئے تب بھی تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ تھا قربانی کے پیچھے ایک قربانی کا فلسفہ۔